दोस्तों, अनबिया की दास्तान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब इंसानियत दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था ईमान का नूर और दूसरी तरफ शैतानी फितना अपना असर फैला रहा था। दोस्तों, इस दास्तान को सुनाते हुए हम एक जरूरी बात साफ कर देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम किसी भी नबी की तस्वीर या शक्ल नहीं दिखाते, क्योंकि इस्लाम में अंबिया की तस्वीर या शक्ल दिखाना मना है। इसीलिए हम सिर्फ अल्फाज के जरिए आपको उस पुराने दौर का एहसास कराएंगे। और आज हम सुनने जा रहे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज और ईमान बढ़ाने वाली दास्तान। तो आइए हमारे साथ चलिए तारीख के उस सफर पर जहां से शुरू होती है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रोशन जिंदगी की कहानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी हजरत शीत अलैहिस्सलाम को सौंपी गई। उन्होंने लोगों को तौहीद, इबादत और नेक रास्ते की तरफ बुलाया। उनका दौर अमन, सुकून और हिदायत का दौर था। मगर एक दुश्मन ऐसा था जो कभी चैन से नहीं बैठा, शैतान यानी इब्लीस। वो खामोशी से इंसानों को गुमराह करने का मौका तलाश कर रहा था। हजरत शीत अलैहिस्सलाम को यह खतरा अच्छी तरह मालूम था। इसीलिए उन्होंने अपनी नस्ल को एक सख्त हिदायत दी कि वे काबिल की नस्ल से किसी भी तरह का रिश्ता या मेल जोल न रखें, क्योंकि मैदानों में बसने वाली काबिल की नस्ल में गुनाह, फितना और नाफरमानी बढ़ चुकी थी। इसी वजह से हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर पहाड़ों पर अपनी बस्तियां बसाईं, ताकि वे गुनाहों से भरी उन मैदानों की बस्तियों से दूर रह सकें। मगर शैतान की चालें यहीं खत्म नहीं होने वाली थीं। मगर शैतान यानी इब्लीस अपनी चाल चलने ही वाला था। काबिल की नस्ल के बीच उसने पहली बार एक नया फितना फैलाया, संगीत और बेहयाई का फितना। ऐसी दिलकश आवाजें, ऐसी लुभाने वाली महफिलें कि सुनने वाला इंसान हैरान रह जाए। पहाड़ों पर रहने वाली हजरत शीत अलैहिस्सलाम की नेक नस्ल तक भी इन आवाजों की गूंज पहुंचने लगी। लोग हैरान थे, ये कैसी आवाजें हैं? हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम को चेतावनी दी कि मैदानों की उन बस्तियों की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां शैतान का फितना फैल चुका है। मगर हर इंसान अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सका। आखिरकार 100 मर्द शैतान के वसवसों में आ गए। उन्होंने पहाड़ों को छोड़ा और नीचे मैदानों की तरफ उतर गए, जहां चमक दमक थी, मौज मस्ती थी और गुनाहों की खुली महफिलें थीं। वो लोग उन्हीं बस्तियों में रुक गए और यहीं से शुरू हुआ इंसानी तारीख का पहला बड़ा इन्हिराफ, जब नेक नस्ल के लोग धीरे धीरे बुराई की तरफ खिंचते चले गए। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 542 साल बाद हजरत शीत अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मकसद में गुजार दी, लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना, उन्हें इबादत, नेकी और हिदायत के रास्ते पर कायम रखना। उनकी मौजूदगी में कौम पर एक नूरानी असर था। मगर जब हजरत शीत अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए तो उनकी नस्ल पर एक जिम्मेदारी आ गई। अब दीन और समाज का निजाम संभालने की जिम्मेदारी उनकी नस्ल के 4 बड़े हुक्मरानों पर आ गई और यहीं से इंसानी तारीख का एक नया दौर शुरू होने वाला था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले हजरत शीत अलैहिस्सलाम की नस्ल में कुछ ऐसे बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने कौम को संभाला और दीन के रास्ते को जिंदा रखने की कोशिश की। इनमें से 4 अजीम हुक्मरान खास तौर पर मशहूर हुए। पहले थे अनूश बिन शीत अलैहिस्सलाम। वो बेहद परहेजगार, इबादत करने वाले और सख्त उसूलों पर चलने वाले नेता थे। उनके बाद आए
قینان بن انوش۔ انہوں نے قوم کی حفاظت کے لیے شہروں اور بستیوں کے انتظام مضبوط کیے۔ پھر آئے مہلائیل بن قینان۔ ان کے دور میں زندگی کا نظام اور بہتر ہوا، کھیتی باڑی بڑھی اور لوگوں کی زندگی میں کچھ استھرتا آئی۔ اور پھر آخر میں آئے یارد بن مہلائیل، جو آگے چل کر حضرت ادریس علیہ السلام کے والد بنے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بے حد بہترین اور نیک تربیت کی۔ یہ چاروں بزرگ نبی تو نہیں تھے، مگر اللہ کے نیک بندے اور اپنی قوم کے عظیم رہنما تھے۔ اور اب انسانی تاریخ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے والی تھی، کیونکہ بہت جلد اس دنیا میں آنے والے تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ اسی پاکیزہ اور نیک نسل میں ایک ایسی شخصیت کی پیدائش ہوئی جسے آگے چل کر دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جاننے والی تھی۔ ان کا دوسرا نام اخنوخ بھی بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری 308 سال دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ایک انوکھی نعمت تھی۔ بچپن میں چھوٹے سے ادریس علیہ السلام اکثر اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی گود میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام انہیں اللہ کی قدرت کے قصے سناتے، جنت کے نظاروں کا ذکر کرتے اور بتاتے کہ انسان کی اصل منزل اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ دوسری طرف حضرت شیت علیہ السلام چھوٹے ادریس کو دین کی باریکیاں سکھاتے، شریعت کا علم دیتے اور اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ سمجھاتے۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں علم، حکمت اور عبادت تینوں چیزیں ایک ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت کو تراش رہی تھیں۔ بچپن سے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت باقی لوگوں سے الگ نظر آنے لگی تھی۔ ان کے اندر علم حاصل کرنے کا عجیب سا شوق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم اٹھا کر لکھنا شروع کیا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کپڑے سینے کا ہنر سکھایا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے سوئی پکڑتے اور کپڑے سیتے تاکہ انسان بہتر اور پاک صاف زندگی گزار سکے۔ مگر ان کا علم صرف یہیں تک سیمت نہیں تھا۔ جب وہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو اکثر آسمان کی طرف دیکھتے، ستاروں پر غور کرتے اور موسموں کے بدلنے کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کی ہر سوچ، ہر نظر، ہر کوشش میں اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی چاہت ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمر میں ہی حضرت ادریس علیہ السلام علم، حکمت اور گہری سوچ کے لیے مشہور ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ادریس علیہ السلام اپنی عبادت، پرہیزگاری اور اللہ کی یاد میں اور بھی مشہور ہونے لگے۔ وہ اکثر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے اور اس کی قدرت پر غور و فکر کرتے رہتے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ان کی زندگی کا بہت خاص لمحہ بننے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک حضرت ادریس علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، مگر ان کی سچی عبادت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی روپ میں ان سے ملنے آیا۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا اور ان کی پرہیزگاری، عبادت اور نیک دل ہونے کی تعریف کرنے لگا۔ اس ملاقات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں ایک خاص احساس پیدا ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان پر کوئی بڑی رحمت نازل کرنے والا ہے۔ دراصل یہ ملاقات انہیں آنے والی ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کرنے کا حصہ تھی، کیونکہ جلد ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کا عظیم مقام عطا کیا جانے والا تھا۔ سمے کے ساتھ دھرتی کا ماحول بدلنے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب اپنے آس پاس کے حالات کو دیکھتے تو ان کا دل گہری فکر سے بھر جاتا۔ خاص کر قابیل کی نسل میں اب صرف سنگیت اور گناہ ہی نہیں تھے، بلکہ ظلم، نافرمانی اور بغاوت بھی بڑھنے لگی تھی۔ لوگ دھیرے دھیرے اللہ کو بھولتے جا رہے تھے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر جھوٹی طاقتوں اور شیطانی قوتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ دھرتی پر فتنہ اور فساد پھیل چکا تھا، ناانصافی بڑھ رہی تھی اور انسان اپنے اصلی راستے سے بھٹکتا جا رہا تھا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام یہ سب دیکھتے تو ان کے دل میں ایک ہی خواہش پیدا ہوتی
کہ انسانوں کو پھر سے اللہ کے سچے راستے کی طرف بلایا جائے، کیونکہ بہت جلد ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا نیا دروازہ کھولنے والا تھا۔ آخرکار وہ مبارک لمحہ آ ہی گیا جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر اللہ کے حکم کے مطابق اس مقام تک پہنچی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان پر 30 صحیفے نازل کیے گئے، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام انسانی تاریخ کے تیسرے عظیم نبی بنے۔ مگر صرف نبی ہی نہیں، وہ اپنی قوم کے ایک عظیم رہنما اور حکمران بھی بنے۔ نبوت ملتے ہی حضرت ادریس علیہ السلام پوری ہمت اور یقین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے قابیل کی نسل کو للکارا، لوگوں کو پکارا کہ گمراہی چھوڑ دو، شیطان کے راستے سے لوٹ آؤ اور واپس آ جاؤ اللہ کی عبادت اور سچائی کے راستے پر۔ دھرتی پر جہاں ہر طرف فتنہ پھیل چکا تھا، وہیں سے شروع ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام کی ہدایت کی جد و جہد۔ مگر ان کی زندگی میں ابھی بہت سے ایسے راز باقی تھے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ آگے چل کر حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی فرشتوں سے کیسے ہوئی، اور کیسے اللہ نے انہیں ایک بے حد بلند مقام عطا کیا، یہ سب ہم جانیں گے پارٹ 2 میں۔ اگر آپ کو انبیاء کی داستان آفیشیل کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے، اور ایسے ہی ایمان بڑھانے والی داستانوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انبیاء کی داستان آفیشیل۔ اللہ حافظ۔